الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22ویں تراویح، رات کو 22ویں تراویح کے اندر جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے وہ 26ویں پارے کی تلاوت ہے۔ اس میں سورہ الاحقاف، سورہ محمد، سورہ الفتح، سورہ الحجرات، سورہ کاف، سورہ زاریات کا کچھ حصہ شامل ہے۔ جو سب سے پہلی سورت ہے سورہ الاحقاف، قرآن مجید کی 46ویں سورت ہے۔ احقاف کے معنی ٹیلے یا تودے کے ہیں۔ اس میں قوم عاد کی مثال دی گئی ہے۔ یہ سورت 4 رکوع اور 35 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے کہ جب آپ علیہ السلام طائف کے ظلم و ستم سہ کر آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کفار مکہ اور طائف کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے، مگر اس پوری صورت میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دلی جذبات کا علم نہیں ہوتا، اور یہی بات قرآن مجید کی کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ اس صورت کا موضوع کفار کو گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کرنا اور حق کے مقابلے پر اترنے کا انجام بتانا، بلکہ جس اصرار اور غرور کے ساتھ اپنی اس ہٹ درمی پر جمے ہوئے تھے اس سے ان کو خبردار کیا گیا، اور الٹا حضور علیہ السلام کو ہدف ملامت بنا رہے تھے جو انہیں ان کی گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ توحید کی دعوت ان کے نزدیک باطل تھی۔ وہ قرآن کے متعلق یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس صورت میں انہیں گمراہیوں میں سے ایک گمراہی کی مدلل تردید کی گئی ہے دلیل کے ساتھ، اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم عقل و دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے تعصب اور ہٹ درمی کا شکار ہو رہے ہو، اور قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رد کر کے گمراہی اور تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ نیز اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا اور اس کو قبول کیا اور وہ اپنے جنس کے اندر اس دعوت قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ اس میں 4 رکوع اور 38 آیات ہیں۔ یہ سورہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا جا چکا تھا، مگر جنگ ابھی عملاً شروع نہ ہوئی تھی۔ مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر مدینہ طیبہ دارالامان میں جمع ہو گئے تھے، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی اور اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے کفار۔ یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس کا موضوع اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کرنا اور ان کو اس سلسلے میں ابتدائی ہدایات دینا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قتال بھی رکھا گیا ہے۔ اس میں ترتیب وار درجہ ذیل مضمون ارشاد ہوئے ہیں۔ آغاز میں 2 گروہوں کفار اور مومنین کا ذکر ہے، اور بتایا گیا کہ اب اللہ رب العالمین کا 2 ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام صحیح و عمل کو اللہ رب العالمین نے رائے گاں کر دیا، یعنی کفار کو، اور دوسرے گروہ کے حالات درست کر دیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ابتدائی جنگی ہدایات دی گئی ہیں۔ ان کو اللہ رب العالمین کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا کہ اللہ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے پر بہترین اجر کی امید دلائی گئی۔ پھر کفار کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اللہ کی تائید اور رہنمائی سے محروم ہے، جبکہ مومنین صالحین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ کی تائید شامل ہے، اور کفار کے ساتھ اللہ کی مدد شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد منافقین کی طرف روئے سخن پھرتا ہے، جو جنگ کا حکم آ جانے کے بعد اپنے آپ کو خطرات سے بچانا چاہتے تھے، جو اس بات کی تلاش میں تھے کہ کہیں کو چھپنے کی جگہ مل جائے، اور کفار سے ساز باز کرنے لگے تھے۔ پھر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کی وجہ سے اور کفار کی کثرت اور سامان کی فراوانی دیکھ کر ہمت نہ ہارے، جبکہ اللہ رب العالمین کے بھروسے پر انہیں اور یعنی کفار کو کفر کے پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے۔
اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہی غالب رہیں گے۔ آخر میں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر نہ تھی، بہت پتلی تھی، مگر وقت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے دین کو کفر کے غلبے سے بچانے اور اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی لڑائیں اور جنگی تیاری میں اپنے مالی وسائل بھی پوری طرح خرچ کر دیں، اپنے آپ کو بھی کھپا دیں، اپنے مال کو بھی کھپا دیں۔ جہاد کے متعلق حکم دیا گیا کہ کفار سے اگر مقابلہ ہو جائے تو اس وقت تک قتال کیا جائے کہ فریق مخالف ہتھیار ڈال دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہدایت پانے کے بعد جہاد سے گریز کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان لوگوں کو ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور انہیں بھی عمر کا فریب دیتا ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی، بالآخر ان کے اعمال حقارت ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوا کہ قرآن کی آیات میں غور کرو تاکہ تمہارے دل و دماغ روشن ہو جائیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر غور کرنے سے تمہارے دل و دماغ روشن ہو گئے، تمہاری روشن خیالی، جو روشن خیال لوگ کہتے ہیں، روشن خیالی تمہارے ذہن میں، ترقی تمہارے ذہن میں اس وقت آئے گی جب تم قرآن مجید کے متعلق قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرو گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے، اس کے چاروں رکوع اور اس کے 4 رکوع ہیں اور 29 آیات ہیں۔ اس کا نزول اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاملہ طے کر رہے تھے، طے کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہ اے ابوبکر، ہم یہ دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عمر، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، اللہ رب العالمین مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ واپسی پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عمر، یہ صورت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے اور اللہ رب العالمین نے صلح کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صلح نامہ حدیبیہ کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح ارشاد فرمایا ہے اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ صلح جس کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں یہ دراصل فتح عظیم ہے۔ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ اس صلح کے فوائد ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے۔ اس صلح سے پہلی مرتبہ عرب میں اسلامی ریاست کا وجود باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ ایک اسلامی ریاست اب وجود میں آ چکی ہے۔ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو جانے پر مسلمانوں کو امن میسر آیا اور اسلام کی اشاعت تیزی کے ساتھ ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1400 آدمی تھے، 1400 صحابہ تھے، اور ٹھیک اس کے 2 سال بعد جب قریش کی عہد شکنی کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ یہ اس صلح کو جو فتح مبین قرار دیا گیا تھا یہی اس کا نتیجہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس صلح کو فتح مبین اس لیے قرار دیا تھا۔ قریش سے صلح کے بعد مسلمانوں نے شمال عرب، وسط عرب کی تمام مخالف طاقتوں، یہود وغیرہ کو بآسانی مسخر کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا کہ اپنے مقبوضات میں اسلامی حکومت کو اچھی طرح مستحکم کر لیں۔ اس صورت میں بیت رضوان جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر قتل کی خبر پر کی گئی تھی، اس کے متعلق ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ دراصل خدا سے بیعت کر رہے تھے۔ گویا بیعت کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص اور ایمان اور راہ خدا میں ان کی فدائیت کی خدا نے گواہی دی ہے۔ البتہ عہد کو توڑنے والے اور جہاد سے منہ موڑنے والے عذاب کے مستحق ہیں۔ ہاں، معذوروں کو معافی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی آپس میں نہایت رحم دل اور کفار کے حق میں نہایت سخت ہیں۔ مختصر یہ کہ پہلے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے جو اسلام کے لیے بہت سی برکتوں کا سبب ہوگی۔ دوسرے رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مشکلات کے وقت ساتھ نہیں دیتے اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے لیے سخت سزا تیار کی گئی ہے۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ یہ صلح عظیم الشان اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اور چوتھے رکوع کے اندر اسلام کو دنیا کے تمام ادیان باطلہ پر غلبے کا ذکر کیا گیا کہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ اور اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے، قرآن پاک کی 49ویں سورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 18 آیات ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں مسلمانوں کو آداب سکھائے گئے ہیں۔
جو انہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ نیز ہدایت کی گئی کہ ہر قسم کی افواہوں پر یقین نہ کر لینا چاہیے، اور اگر کسی فرد یا قوم کے بارے میں کوئی اطلاع ملے تو اس کی تصدیق کر لیں، اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو مسلمان من حیث الجماع اس میں اصلاح کی کوشش کریں اور ظالم گروہ کے خلاف جنگ تک کرنے کے لیے تیار رہیں۔ پھر مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنی باتیں جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہیں اور آپس کے تعلقات کو بگاڑتی ہیں ان سے دور رہا جائے، یعنی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور طعن و تشنیع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس صورت میں قومی اور نسلی امتیازات کی یہ کہہ کر حسن شکنی کی گئی ہے کہ تمام انسانوں کی اصل ایک ہے۔ آخر میں بتایا گیا کہ ایمان کا زبانی اقرار اور دعویٰ کچھ وقت نہیں رکھتا جب تک کہ عمل نہ ہو۔ مختصر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ اخلاقی تعمیر سے معمور ہے۔ اس میں مسلمانوں کو آداب مجلسی اور خوش گفتاری کی تہذیب سکھائی گئی ہے۔ خاص طور پر یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرات کے آداب و احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے، ورنہ نیک اعمال کے بے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح مومنوں کو آپس کے معاملات میں بھی تہذیب سکھائی گئی، اخلاق اور تمدن سکھایا گیا، نیک دلی اور خیر اندیشی اور خوشگوئی سے کام لینے کی ہدایت فرمائی گئی، غیبت کو مردار کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کے بعد سورہ کاف شروع ہوتی ہے، یعنی وہ سورہ جس کا افتتاح حرف کاف سے ہوتا ہے۔ اس میں 3 رکوع اور 45 آیات ہیں، مکی سورہ ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکہ کا دوسرا دور ہے، جو نبوت کے تیسرے سال سے شروع ہو کر 5ویں سال تک رہا، جب کفار کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی، مگر ابھی ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں اور خطبہ جمعہ کے خطبوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کا موضوع آخرت ہے۔ اس میں بڑے مختصر طریقے سے چھوٹے فکروں میں ایک طرف آخرت کے امکان اور اس کے وقوع پر دلائل دی گئے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم خواہ تعجب کرو یا بعید از عقل سمجھو، قیامت تو برپا ہو کر رہے گی۔ بہرحال اس حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ تمہارا یہ خیال کہ تم یہاں شطر بے مہار بنا کر چھوڑ دیے گئے ہو، تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور کسی کے سامنے تمہیں جواب دہی نہیں کرنی، یہ غلط فہمی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین براہ راست خود بھی تمہارے ہر قول و فعل سے بلکہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیال تک سے واقف ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم تو تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ہم نے تمہارا نامہ اعمال لکھنے کے لیے تم پر 2 فرشتے متعین کر دیے ہیں۔ یہ اعمال نامے روز حساب پیش ہوں گے، جزا و سزا، عذاب و ثواب اور جنت و دوزخ، جنہیں آپ افسانہ عجائب سمجھ رہے ہو، اس وقت یہ ساری چیزیں تمہاری مشہود حقیقتیں ہوں گی، تمہاری گواہی دیں گی۔ اس کے بعد سورہ زاریات شروع ہوتی ہے۔ اس میں 3 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ مکہ میں اسی دور میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہے جس میں سورہ کاف نازل ہوئی۔ اس سورت کا بڑا حصہ بھی آخرت کے موضوع پر ہے اور آخرت میں توحید کی دعوت پیش کی گئی۔ اس سورت کے آخر کے اندر توحید کی دعوت پیش کی گئی اور لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ نبیوں کی بات کو نہ ماننا، اپنے جاہلانہ نظریات پر اڑے رہنا خود ان کے لیے تباہ کن ہے۔ نیز یہ کہ آخرت کے بارے میں جو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انہیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور نہ صرف نظام کائنات بلکہ اپنے وجود پر نگاہ ڈال کر دیکھیے کہ اس علم کے صحیح ہونے کی شہادت ہر طرف سے دی جا رہی ہے یا نہیں۔ آخرت کے متعلق جو بات اس صورت کے چھوٹے مگر نہایت ہی پرمانہ فکروں میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے مال اور انجام کے بارے میں لوگوں کے مختلف اور متضاد عقیدے خود اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی علم پر مبنی نہیں، بلکہ ہر ایک نے کے آثار جڑا کر اپنا ایک عقیدہ بنا لیا ہے۔ ہر ایک نے اپنی بات پر اپنے آپ کو تعصب کا شکار کر لیا ہے، اور یہ ایک تباہ کن حماقت ہے۔ آخرت کے متعلق جو علم خدا کی طرف سے ہے، جس خدا نے وہ قیامت برپا کرنی ہے، اور اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو علم تمہیں دے رہے ہیں، جو بات بتا رہے ہیں، وہی صحیح ہے، اور اس کے صحیح ہونے کی شہادت انفس و آفاق میں ہر طرف موجود ہے۔ دنیا کائنات، تمہارا اپنا وجود اور یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس عالم کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔